گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر روس اور یوکرین کے درمیان کرائسس سے متعلق بات چیت زیر بحث ہے۔ بہت سے افراد کو یوکرین کے بارے میں اہم معلومات نہیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یوکرین کہاں واقع ہے۔ یوکرین کی سرحدیں یورپی ممالک اور روس دونوں سے ملتی ہیں۔ یوکرین کافی عرصے تک سوویت یونین کا حصہ رہا، لیکن 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو ان آزاد ہونے والی ریاستوں میں یوکرین بھی شامل تھا۔ یوکرین کی سب سے طویل سرحد روس کے ساتھ ہے۔ یوکرین کے شمال میں بیلاروس، مشرق میں روس، جنوب میں آزوف کا سمندر اور بلیک سی، جبکہ جنوب مغرب میں مولڈووا اور رومانیہ اور مغرب میں ہنگری، سلوواکیہ اور پولینڈ واقع ہیں۔ روس کی آبادی 14.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ یوکرین کی آبادی صرف 4 کروڑ 40 لاکھ ہے۔ یوکرین کی آبادی میں اکثریت کا تعلق عیسائیت سے ہے۔ یوکرین کی قومی زبان یوکرانین ہے، جبکہ اس کی 70% سے زائد آبادی یوکرانین زبان ہی بولتی ہے، جبکہ 10% کے قریب آبادی رشین زبان بولتی ہے۔ 2014 میں جب یوکرین کے مختلف علاقوں میں صدر کے خلاف بڑے پیمانے پر اس وقت مظاہرے شروع ہوئے جب روسی صدر نے یورپی اتحاد کا حصہ بننے کو ماسکو کے قریب آنے کی خاطر رد کر دیا۔ ان مظاہروں کی وجہ سے صدر کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا، جبکہ روس نے رد عمل کے طور پر یوکرین کے جزیرے کریمیا پر قبضہ کر لیا اور یوکرین کے مشرق میں باغیوں کی حمایت شروع کر دی۔ ان باغیوں نے مشرق میں ڈونیسک اور لوہانسک نامی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور وہ قبضہ اب تک برقرار ہے۔ اس دن سے آج تک یوکرین کی فوج اور ان باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان جھڑپوں میں اندازاً 13 سے 14 ہزار افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں روس نے ان دونوں علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کیا ہے۔ روس چاہتا ہے کہ یوکرین یورپی تنظیموں جیسا کہ یورپی یونین یا نیٹو کا ممبر نہ بنے۔ روس کو ایسا لگتا ہے کہ یوکرین مشرق کی طرف اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جو کہ روس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ روس کو نیٹو ممالک اور امریکہ کے یوکرین کو فوجی ساز و سامان پیش کرنے پر بھی اعتراض ہے۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 1997 کے بعد ممبر بننے والے ممالک کو ہتھیار سپلائی نہ کرے۔ فوجی کارروائی کے بعد سے دنیا بھر میں یہ بات زیر بحث ہے، کیا ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یوکرین کے حالات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، جب تک روس کسی نیٹو کے ممبر ملک پر حملہ نہ کر دے، تب تک امریکہ یا کوئی بھی نیٹو کا ممبر ملک اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو روس کسی نیٹو کے ممبر ملک پر حملہ کرتا ہے تو آرٹیکل 5 کے تحت نیٹو فورسز روس پر بھی حملہ کریں گی۔